تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ یا قومی حل لکم منہا قرار، اے میری قوم کے لوگوں، آپ دنیا کی محفلوں میں جب کھو جاتے ہو تمہیں اللہ کے عذاب کیوں نہیں یاد آتے؟ فجر کی اذان ہو جائے، ہم سکون کی نیند سو رہے ہوں تو یہ نہ سمجھیں ہم سکون سے سو رہے، ہم جہنم کی انگاروں پہ سو رہے ہوتے ہیں۔ یا قومی طاعت اللہ اہون علیکم من ھذا العذاب، اے میری قوم کے لوگوں، اگر آپ نے سمجھا ہے اگر ہم کم تولتی ہیں کم ماپتی ہیں تو بھوکے مر جائیں گے، اللہ کی قسم یہ تمہارے لیے بھوکا مرنا آسان ہے، اللہ کا عذاب برداشت کرنا بڑا مشکل ہے۔ یا قومی طاعت اللہ اہون علیکم من ھذا العذاب، اے میری قوم کے لوگوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے نفس کی خواہشات کو روکنا آپ کے لیے مشکل ہے، یاد رکھیں جتنا یہ مشکل ہے اس سے کہیں مشکل اللہ کا عذاب برداشت کرنا ہے۔ بھوکے مر جاؤ، پیاسے مر جاؤ، یہ آسان ہے، حرام کما کے حرام کھا کے اللہ کی جہنم کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہے۔ یا قومی طاعت اللہ اہون علیکم من ھذا العذاب، لکھیں یہ جملہ اپنے موبائل کی سکرین پہ، پرچی بنا کے جیب میں ڈال لیں، اپنی زبان پہ اس کو عام کر دیں۔ چھوٹا سا بچہ، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، چھوٹا سا بچہ بسا کی گلیوں میں بیٹھا ہے، روئی جا رہا ہے، کہنا مجھے خیال آیا اکثر بچے روتے ہیں اس لیے کہ انہیں کوئی کھلونا مل جائے، کوئی کھانے کی چیز مل جائے۔ میں نے پوچھا بیٹا کیوں روتے ہو؟ کہتا ہے مجھے جہنم کے عذاب سے خوف آتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ۔ میں نے پوچھا اور چھوٹے سے بچے ہو، عمر تمہاری ابھی کھیلنے کی ہے، تمہیں جہنم کا عذاب کس طرح خوف دیتا ہے؟ کہتا آنے والے مسافر مجھے تو گمراہ نہ کر، میں نے اپنی ماں کو دیکھا جب وہ آگ جلاتی ہے پہلے چھوٹیاں لکڑیاں جلاتی ہے، میں ڈرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی جہنم کا ایندھن نہ بنا دے۔ پیارے بھائیو، یا قوم طاعت اللہ اہون علیکم من ھذا العذاب، آپ تنہائی میں ہیں، آپ موبائل کا غلط استعمال کرنے جا رہے ہیں، فوری سوچیں آج میرا نفس مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں نے موبائل کا غلط استعمال کرنا ہے، میں نے محارم اللہ کو کراس کرنا ہے۔ پھر سوچیں یہ آج اللہ کی اطاعت کر کے موبائل کا تنہائی میں غلط استعمال نہ کرنا میرے لیے آسان ہے، اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہے۔ کہ بڑے بڑے سلف صالحین کہتے تھے کاش ہمیں کوئی ٹیم مل جائے، ہمیں کوئی افراد مل جائے، میں ان کو چوکوں میں چوراہوں میں گلیوں میں بازاروں میں پھیلا لوں، ان کا کام بس ایک ہی ہو، لوگوں سے یہ کہ لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اپنے کاروبار کرتے ہوئے خود کو جہنم سے بچاؤ، معاملات کرتے ہوئے جہنم سے بچاؤ، اپنی تنہائی میں بیٹھے ہوئے خود کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ طاعت اللہ اہون علیکم من ھذا العذاب، مشکل سے مشکل کام میں اللہ کی اطاعت کرنا جہنم کے عذاب سے بہت زیادہ آسان۔ پیارے بھائیو، اللہ کہتا ہے عجیبت لمن ذکر النار لمن ذائقہ، مجھے تعجب ہے، اللہ کہتا ہے مجھے تعجب ہے کہ انسان کو جہنم کا ذکر بھی کیا جائے، اس کی مسکراہٹیں ختم نہ ہو۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، قرآن کہتا ہے اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جہنم ایسی ہے کہ اس جہنم کی 70,000 زنجیریں ہیں جن سے جہنم کو جکڑا گیا ہے، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوا ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ، قرآن کہتے ہیں جب کبھی جہنم میں لوگوں کو پھینکا جائے گا، سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جہنم جوش مار رہی ہوگی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے جب کبھی دو بندے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ غصے میں اتنا ہوتا ہے
آپ اسے پکڑتے ہیں، وہ غصے میں اپنا آپ اسے قابو نہیں کر سکتے۔ یہ جہنم ہے جسے 70,000 زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کلما القی فیہا فوج، جب کبھی ان میں لوگوں کو پھینکا جائے گا، سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جہنم جوش مار رہی ہوگی۔ ان فرشتوں سے جہنم پکڑی نہیں جائے گی۔ ہو گئے کتنے؟ یہ 4 ارب 70 کروڑ فرشتے ہوں گے جنہوں نے جہنم کو پکڑا ہوگا۔ تکاد تمیز من الغیظ، اس میں جہنمیوں کے لیے اتنا غصہ شدید ہوگا، قرآن کہتا ہے کہ قریب ہے کہیں جہنم غصے سے پھٹ نہ جائے۔ ہم نے اس جہنم سے بچاؤ کے لیے تیاری کون سی کی ہے؟ کبھی سوچے 5 وقت کی نماز پڑھ کے ہم نے سمجھے کہ جنت کا ہم نے ٹھیکہ لے لیے، پھر ہمارے علاوہ ہر بندہ دوزخی ہم جنتی ہوتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں تھوڑا سا خرچ کر لیں، ہم نے سمجھے کہ پتہ نہیں ہم نے جنت کا ٹکٹ ہمارے پاس آ گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تقوی کا یہ عالم ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے بار بار کہا ابوبکر جنتی ہے۔ جنتی ہونے کی گارنٹی رسول اللہ نے خود دی ہے۔ اس کے باوجود ان کا عالم یہ تھا کہ ایک چڑیا کو درخت پہ چہچہاتے ہوئے دیکھا تو کہتی ہیں کاش میں چڑیا ہوتا، کاش میں چڑیا ہوتا، میں بھی کھاتا تیری طرح، میں اڑ جاتا، یا مجھے کوئی شکار کر کے ذبح کر کے کھا جاتا، یا میں مر جاتا، میرا محاسبہ نہ ہوتا، اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا نہ کرتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے کاش مجھے پتہ ہوتا کہ دنیا کا مال دے کے میں جہنم سے بچ سکتا ہوں، اور میرے پاس اتنا مال ہوتا، زمین و آسمان کو بھر کے میرے پاس سونا ہوتا، چاندی ہوتی، میں جہنم سے بچنے کے لیے ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا، میں جہنم سے بچ جاتا۔ اور جب آخری ایام تھے، سیدنا عمر فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ، اگر آج اللہ اعلان کر دے، آسمان سے کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر دے کہ دنیا کے سارے لوگ جنتی ہیں، ایک بندہ جنتی نہیں ہے، سارے لوگوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، ایک بندے کو معاف نہیں کیا، آپ یقین مانیں یہ اگر اعلان آج ہو جائے کہ سارے لوگ جہنمی ہیں، ایک بندہ جنتی ہے، ہم میں سے ہر بندہ سمجھے گا میں ہی ہوں۔ فرماتی ہیں اگر اعلان ہو جائے سارے لوگ جنتی ہیں، ایک بندہ جہنمی ہے، میں ڈرتا ہوں کہیں وہ جہنمی میں ہی نہیں ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ نے میرے گناہ معاف نہیں کیے۔ ہم نے کیا سمجھا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ قبرستان سے گزرتے تو اتنا روتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت قبرستان سے گزرتی ہیں آپ بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں؟ فرماتی ہیں رسول اللہ کا فرمان ہے یہ پہلی منزل ہے قبر، جو یہاں سے پاس کر گیا وہ پاس کر گیا، پتہ نہیں میں یہاں سے پاس کروں کہ نہ کروں۔ اندازہ کریں ہم کہاں ہیں وہ کہاں ہیں، جنہوں نے کبھی ایک لمحے کے لیے تصور بھی نہیں کیا ہم جنتی ہیں، نہیں۔ سیدنا عثمان کے بارے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جیسا بھی عمل کرے گا عثمان سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اس کے باوجود اللہ کا اتنا خوف، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ
جب تک خلیفہ نہیں بنے تھے نا، ان کے لباس ایسی علی بھائی صاحب میرے سامنے آ جائیں، میرے سامنے آ جائیں اس طرف، تاکہ جو بھی آتا رہے وہ آرام سے بیٹھتے رہیں، میرے سامنے آ جائیں. میں نے ایک بھائی سے نہیں کہا، باقی سب سے کہا ہے. آ جائیں کائنڈلی، اللہ کو برکت دے، آگے آ جائیں تاکہ میرے سامنے بیٹھے ہوں. یہ میں نا یہاں آ جاؤں، اس طرح منہ کر لوں. کیا ادھر ادھر رکھو. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب تک خلیفہ نہیں بنے تھے نا، اتنا مال تھا کہ ایک بار جو لباس پہن لیتے اور لباس بھی عالی شان پہنتے، دوبارہ نہیں پہنتے تھے. بڑی بہترین زندگی تھی. جیسے ہی خلافت کے منصب پہ فائز ہوتے ہیں، چند دن گزرے بیمار رہنا شروع ہو گئے، لاغر، کمزور. کسی نے بیوی سے پوچھا کیا معاملہ ہے، حضرت بیمار کیوں رہنا شروع ہو گئے ہیں، کمزور کیوں ہو گئے؟ فرماتی ہیں واللہ انہو لا ینام اللیل، اللہ کی قسم پوری رات سوتا ہی نہیں ہے. اور رات کو ان کی کیفیت جہنم کے خوف سے یہ ہوتی ہے کہ جیسے وہ آگ کے انگاروں میں لیٹے ہوئے ہیں، اس طرح سے وہ رات کو پلٹتے ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف. ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہم نے کیا تیاری کی ہے جہنم کے لیے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا لو. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا علی بن حسین جن کو زین العابدین کہتے ہیں، اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، ان کے گھر کو آگ لگ گئی. لوگوں نے کہا اے رسول اللہ کے بیٹے باہر نکلو، آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے. نہیں نکلے، نماز پڑھتے جا رہے، نماز مکمل کی. لوگوں نے آگ پہ قابو پانے کی کوشش کی، یہ نماز پڑھ کے باہر نکلے. لوگوں نے پوچھا حضرت آگ لگ گئی تھی، کس چیز نے آپ کو منع کیا، آپ باہر نہیں آئے؟ فرمایا میں نے سوچا جہنم کی آگ اس سے بھی سخت ہے. ایسے نوجوان دیکھے ہیں میں نے جو اپنی جیب میں ایک لیٹر رکھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ سگریٹ پیتے ہیں، اس لیے رکھتی ہیں کہ جب کبھی گناہ کا دل چاہتا ہے وہ لیٹر نکالتی ہیں، اپنے ہاتھ پہ لگاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کیا تم یہ آگ برداشت کر سکتے ہو؟ پھر سوچو اگر تم یہ آگ برداشت نہیں کر سکتے پھر جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ پیارے بھائیوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچائیں. سیدنا احنف بن قیس رحمہ اللہ، اس دور میں چراغاں کے لیے لائٹیں تو نہیں تھیں، اپنے پاس چراغ جلایا ہوا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں. ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنا ہاتھ اس چراغ کے پاس لے جاتے ہیں، جب ہاتھ جلتا ہے تو پیچھے کرتی ہیں، ساتھ اپنے آپ سے پوچھتی ہیں بتاؤ فلاں دن جب تم نے فلاں گناہ کیا تھا کس چیز نے تمہیں جہنم سے بے خبر کر دیا تھا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی تدبیر کی ہے؟ نبی علیہ السلام کے سامنے قرآن کی آیت یا اللہ کے پیغمبر خود پڑھ رہے تھے ان تعذبہم فإنہم عبادک،
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا، بندے تو تیرے ہی ہیں۔ جیسے اس بی بی کو سیدنا عمر نے فرمایا تھا تیرا بیٹا ہے، اس کو اگر اللہ عذاب دے گا، بیٹا تو تیرا ہے نا، کیا تجھے تکلیف نہیں ہوگی؟ اللہ کے پیغمبر جب یہ آیت پڑھتے اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے گا، بندے تیرے ہی ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو ان کو معاف کر دے تو بڑا بخشنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام یہ آیت پڑھتے اتنا روتے کہ اللہ کے پیغمبر غش کھا جاتے۔ ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو رمضان المبارک میں بھی کتنا بدلا ہے؟ ہماری تنہائیاں کیسی ہیں؟ ہماری زبان کا استعمال کتنا بدلا ہے؟ ہم نے اپنی نگاہوں کو محارم اللہ کی طرف اٹھنے سے کتنا روک لیا؟ ہم نے کاروبار میں حلال حرام کی تمیز کرنا کتنا سیکھ لیا ہے؟ رمضان المبارک آ گئی ہے، گزر جائے گا، لیکن ہم نے خود کو نہیں بدلا، ہم وہیں پہ بیٹھے ہوئے۔ پیارے بھائیوں، کبھی سوچا ہے آپ نے، کبھی قرآن پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت ہوئی ہے کہ جسم کانپ جائے اور آنکھیں آنسو بہائیں، دل کی کیفیت بدل جائے؟ ہم نے قرآن پڑھا ہے صرف تعویذ کے لیے، قرآن رکھا ہے صرف برکت کے لیے، ہم نے اپنی دل کی کیفیت نہیں بدلی۔ بچاؤ خود کو جہنم سے، کہ جس جہنم کے متعلق جبریل امین اللہ کے پیغمبر کے پاس بیٹھے ہیں، اتنے میں ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ اللہ کے پیغمبر سے جبریل فرماتی ہیں آقا کیا جانتے ہیں یہ آواز کس چیز کی ہے؟ نہیں جانتا۔ آقا آج سے 70 سال پہلے ایک بہت بھاری پتھر کو جہنم میں پھینکا گیا۔ اللہ کے پیغمبر آج جہنم کی پہلی تہہ تک پہنچا ہے۔ تصور کریں اگر آپ کو یہاں سے نیچے گرا دیا جائے تو لمحے بھر میں ہم نیچے پہنچ جاتے ہیں۔ اگر جہنم میں گرایا جائے 70 سال تک ہم نیچے جاتے رہے، پہلی تہہ نہ۔ ہم نے کیا تیاری کی اس جہنم کے لیے؟ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب جسے ہوگا، سب سے ہلکا عذاب، ہم نے خود کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ یہ صرف نماز پڑھ لینا، صرف روزے رکھ لینا، یہ جہنم سے بچاؤ کی ضمانت نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، اپنی تنہائیاں پا کر اپنے کاروبار کو جب بھی کاروبار کرے سوچیں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، ملک الموت پیچھے کھڑا ہے، جہنم میرے سامنے۔ کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں اللہ سے ڈریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا، فرمایا اس جہنمی کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا۔ اچھا یہاں ہوتا ہے نا، آگ جب جلاتی ہے تو اوپر سے جلاتی ہے، جہنم کی آگ کی تاثیر ایسی ہے وہ اندر سے جلاتی ہے، اندر سے۔ اور فرمایا اسے آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، اس کی اتنی شدت ہوگی کہ اس کی شدت سے اس کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح ہنڈیاں کھولتی ہے چولہے۔ یہ نہ سوچیں ہم جب اللہ کی رحمتیں سنتے ہیں نا، ہمارا تصور ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے، جب عذاب سنتے ہیں پھر سوچتے ہیں دوسروں کے لیے۔ اپنے آپ کو یہاں رکھ کے دیکھیں، سوچیں
حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمہ اللہ، یہ میں جو آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں نا، اللہ کی قسم اٹھایا گیا تو اسے لکھ لیں اپنے موبائل میں۔ جب بھی کبھی تنہائی میں آپ تنہائی کا غلط استعمال کرنے لگے، جب بھی کبھی کاروبار کرتے ہوئے دھوکہ کرنے لگے، فراڈ انسان ہے نا، اس کا نفس اسے گناہ کی طرف ابھارتا ہے، آمادہ کرتا ہے۔ کوئی بات، نبی علیہ السلام کا فرمان میں اکثر بیان کرتا ہوں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کی نیکیاں اتنی اتنی بڑی ہوں گی، ان کی ایک ایک نیکی تہامہ پہاڑ کے برابر ہوگی۔ پیارے بھائیو ذرا محتاط، ان کی ایک نیکی تہامہ پہاڑ کے برابر ہوگی۔ یہ جنت میں جانے کے لیے مینٹلی تیار ہو گئے، جنتی پکی ہے جی ہمیں کوئی چیز جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ فرمایا اللہ ان کی یہ نیکیاں ہوا میں یوں اڑا دے گا جس طرح روئی کو اڑاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جب یہ تنہائی میں ہوتے ہیں، یہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، ان کی تنہائیاں ناپاک ہوتی ہیں۔ سوچیں، ہمیں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہم اپنے موبائل کا کیسا استعمال کرتے ہیں؟ ساری نیکیاں رسول اللہ نے واضح فرمایا تھا، یہ تہجد پڑھتے ہوں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں گے، اللہ ان کی نیکیاں ہوا میں یوں اڑا دے گا جس طرح روئی کو اڑایا جاتا ہے۔ کیوں؟ ان کی تنہائیاں ناپاک ہوں۔ اپنے آپ کو بچائیں، یہ نوٹ کریں، ابھی آپ جہنم میں نہیں ہیں، جہنم مشرق میں ہے، آپ مغرب میں ہیں۔ جہنم کے اوپر سے ہلکا سا پردہ اتار دیا جائے، آپ کا دماغ کھولنا شروع کر دے جس طرح ہنڈیا کھولتی ہے۔ اور کیا فرماتی ہیں؟ یا قومی حل لکم بہذا قرار، اے میری قوم کے لوگوں، تم رات کو کیسے سو جاتے ہو؟ تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ یا قومی حل لکم منہا قرار، اے میری قوم کے لوگوں، آپ دنیا کی محفلوں میں جب کھو جاتے ہو تمہیں اللہ کے عذاب کیوں نہیں یاد آتے؟ تم کیسے؟ ہم نے کبھی سوچے فجر کی اذان ہو جائے ہم سکون کی نیند سو رہے ہوں تو یہ نہ سمجھیں ہم سکون سے سو رہے ہیں، ہم جہنم کی انگاروں پہ سو رہے ہوتے۔ یا قوم حل لکم منہا قرار، اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں سکون کیسے ملتا ہے جبکہ جہنم تمہارے پیچھے ہے؟ اور کیا فرماتی ہیں؟ یا قومی طاعت اللہ اہون علیکم من ھذا العذاب، اے میرے قوم کے لوگوں، اگر آپ نے سمجھا ہے اگر ہم کم تولتی ہیں کم ماپتی ہیں تو بھوکے مر جائیں گے، اللہ کی قسم یہ تمہارے لیے بھوکا مرنا آسان ہے، اللہ کا عذاب برداشت کرنا بڑا مشکل ہے۔ یا قومی طاعت اللہ اہون علیکم من ھذا العذاب، اے میری قوم کے لوگوں، اگر آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت چھوڑ دوں، اللہ کی قسم اٹھائے کہتا ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے نفس کی خواہشات کو روکنا آپ کے لیے مشکل ہے، یاد رکھیں جتنا یہ مشکل ہے اس سے کہیں مشکل اللہ کا عذاب برداشت کرنا ہے۔ بھوکے مر جاؤ، پیاسے مر جاؤ، یہ آسان ہے، حرام کما کے حرام کھا کے اللہ کی جہنم کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہے۔ یا قومی طاعت اللہ اہون علیکم من ھذا العذاب، لکھیں یہ جملہ اپنے موبائل کی سکرین پہ،
پرچے بنا کے جیب میں ڈال لیں، اپنی زبان پہ اس کو عام کر دیں۔ پیارے بھائیوں کیا سمجھے؟ وہ چھوٹا سا بچہ، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں چھوٹا سا بچہ بصرہ کی گلیوں میں بیٹھا ہے، روئی جا رہا ہے۔ کہتے ہیں مجھے خیال آیا اکثر بچے روتے ہیں اس لیے کہ انہیں کوئی کھلونا مل جائے، کوئی کھانے کی چیز مل جائے۔ میں نے پوچھا بیٹا کیوں روتے ہو؟ کہتا ہے مجھے جہنم کے عذاب سے خوف آتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ۔ میں نے پوچھا اور چھوٹے سے بچے ہو، عمر تمہاری ابھی کھیلنے کی ہے، تمہیں جہنم کا عذاب کس طرح خوف دیتا ہے؟ کہتا آنے والے مسافر مجھے تو گمراہ نہ کر، میں نے اپنی ماں کو دیکھا جب وہ آگ جلاتی ہے پہلے چھوٹیاں لکڑیاں جلاتی ہے، میں ڈرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی جہنم کا ایندھن نہ بنا دے۔ پیارے بھائیو، یا قوم طاعت اللہ اہون علیکم من ھذا العذاب۔ آپ تنہائی میں ہیں، آپ موبائل کا غلط استعمال کرنے جا رہے ہیں، فوری سوچیں آج میرا نفس مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں نے